ایک طرف پوری دنیا اور خود ہمارا پیارا پاکستان کرونا وائرس کے عالمی وبا سے دوچار ہے اور اس بات کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ بھرپور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے اور ایک قوم بن کر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ بالکل اسی جذبے کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں نے، تمام مذہبی اور دینی جماعتوں نے، علماء نے، ائمہ مساجد نے، بازاروں کی تنظیموں نے، صنعت کاروں نے، مزدوروں نے، ہر طبقے نے یکجہتی کا اظہار کر کے جس طرح ریاست نے ہدایات دی اور جس طرح عالمی سطح پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تعلیمات دی گئی، اس پر عمل درآمد کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ایسے وقت میں جبکہ ایک طرف ہمیں یکجہتی کا درس دیا جا رہا ہے، دوسری طرف حکومت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ 18ویں ترمیم پر نظر ثانی کی جائے گی، NFC ایوارڈ پر نیا قانون لایا جائے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسے نازک وقت میں، حساس وقت میں قومی یکجہتی کو سبوتاش کرنے کے علاوہ اس کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ پاکستان کو مسلسل تجربہ گاہ بنایا گیا ہے۔ یہاں پر کسی زمانے تک صدارتی طرز حکومت نافذ تھا۔ صدارتی طرز حکومت ہو یا مارشل لا، یہ ناکام ہو چکا تھا۔ اس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہوا اور تمام سیاسی جماعتوں نے متحد ہو کر پارلیمانی طرز حکومت پر اتفاق کیا۔ سن 1973 کا آئین بنا۔ پورے پارلیمنٹ نے اور پارلیمنٹ کے تمام سیاسی جماعتوں نے، عوام کے نمائندگان نے اتفاق رائے کے ساتھ آئین کو پاس کیا اور پارلیمانی طرز حکومت، جمہوری نظام، وفاقی نظام اور یہ کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، اسے ایک بنیادی ڈھانچہ مہیا کیا۔ میں علی وجہ البصیرت سمجھتا ہوں کہ بنیادی ڈھانچے میں سے اگر کسی ایک شق کو بھی ختم کیا جاتا ہے تو پھر اثر نو ایک آئین ساز اسمبلی تشکیل دینی ہوگی اور دوبارہ سے آئین پر آئین سازی کرنی ہوگی۔ یہ بہت کڑا امتحان ہے۔ پاکستانی قوم 70 سال سے زیادہ کا عمر کاٹ چکی ہے۔ مزید یہ نئے نئے تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ 18ویں ترمیم پارلیمنٹ نے اتفاق رائے سے پاس کی اور تمام جماعتیں آئین پر نظر ثانی اور آئینی اصلاحات کمیٹی میں شریک تھی، لیکن آج خدا جانے کس ایجنڈے پر 18ویں ترمیم کو ختم کرنے یا اس میں رد و بدل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سیاسی بحران پیدا ہوں گے۔ اس سے سیاسی بحران نہیں، آئینی بحران پیدا ہوں گے، اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ حالات کسی طرح بھی کسی آئینی بحران کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن ہم خود اپنا سفر اس جانب آگے بڑھا رہے ہیں کہ جو پاکستان کے مستقبل کو تاریک کرتا ہے۔ ہم کسی طریقے سے بھی
ملک کو ایسے حالات کی طرف دھکیلنے کے حق میں نہیں ہیں، ہم ملک کو مزید اندھیروں کی طرف نہیں دھکیل سکتے، ہم ملک کے مستقبل کو کسی داؤ پہ نہیں لگا سکتے۔ اس حوالے سے میں نے پاکستان کی اپوزیشن کی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ، اکثر قائدین کے ساتھ میرے رابطے ہو چکے ہیں، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس پر ایک متفقہ موقف اختیار کریں اور صحیح معنوں میں قوم کی رہنمائی کریں اور قوم کی قیادت کا حق ادا کریں، اور اس کرب کے وقت میں قوم کو اطمینان دلائیں کہ آپ جس مشکل میں مبتلا ہیں، اس مشکل کے ہوتے ہوئے ہم نہ کسی دوسرے مشکل کے متحمل ہیں، اور نہ ہی آپ کو ہم کسی دوسرے مشکل کی طرف اور کسی نئے اندھیرے کی طرف دھکیلنے کی کسی کو اجازت دیں گے۔